اب میں انہی کی کلاس سے دوسرے مقرر علی عبدالدیان کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدق اللہ العظیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے اسلاف وہ تھے جو تاریخ عالم میں اسلامی انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے دلیل کارواں بن کر اندھیری راتوں میں نور کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے، جو اپنے خون جگر سے باغوں میں پھول، پھولوں میں رنگ اور رنگ میں حسن کا نکھار پیدا کر کے قلب بے قرار کی تسکین کا موجب بنتے رہے، جنہوں نے زندگی کی اجڑی ہوئی مانگ میں کہکشاں کا حسن اور ستاروں کے موتی پرو دیے، جنہوں نے اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کی زور بازو اور زور قلم سے دھچیاں اڑا دیں، جنہوں نے جبار سلاطین کے آگے کلمہ حق کو اس نشان سے بلند کیا کہ ایوان شاہی لرز کر رہ گئے اور درباروں نے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے، جنہوں نے فرعونوں، حمانوں اور نمرودوں اور شدادوں کی خدائی کا صاف انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مومن کا سر اس ایک رب کے علاوہ کسی کے در پر خم نہیں ہو سکتا۔ ان کی نگاہیں جدھر اٹھیں کائنات مسخر ہوتی چلی گئی، ان کے جنود و قاہرہ جدھر گئے فتح و نصرت ان کا استقبال کرنے کے لیے خود آگے بڑھی۔ حضرات گرامی قدر، جب وہ حکمران بن کر اہل عالم کے سروں پر سائے فگن ہوئے تو رحمت خداوندی کے بادل ثابت ہوئے۔ ان کی آمد کا غلغلہ سن کر ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کی فضائیں گلشن ہستی سے دم دبا کر بھاگ گئیں۔ ایک طرف وہ سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر وسیع کرتے چلے گئے، دوسری طرف قرآنی تعلیمات اور عدل و انصاف کا ایسا تخت بچھایا جس میں عدالت محمدی اپنے بہاریں دکھا رہی تھی، جس میں محمود و ایاز ایک ہی سب میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے، جس میں خلیفہ وقت اونٹ کی مہار تھامے غلام کو اوپر بٹھائے چلا جا رہا تھا، جس میں حسب و نفس کی برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے نیچے دم توڑ رہی تھی۔ الغرض انہوں نے اپنے کارناموں سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں فرشتوں کی معصومیت، سمندر کا جلال، عقاب کی نظر، شاہین کی پرواز، چیتے کا جگر اور محمد عربی کے اخلاق کریمانہ جلوہ افروز تھے۔ حضرات گرامی قدر، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو ان کے کارنامے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں امام مالک اپنے بازو کا نذرانہ پیش کر کے جبری طلاق کے قانون کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں، کہیں امام احمد بن حنبل 14 برس کورے کھا کر بھی کلام اللہ کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں تتاریوں کی تلواروں کے سامنے جب مسلمان پٹ رہے تھے ابن تیمیہ اپنی یلغار سے اس طوفان کا منہ موڑتے نظر آتے ہیں، اور کہیں شاہ اسماعیل شہید کے کارناموں سے بالا کوٹ کے پہاڑوں سے کلمہ حق کی صدا بلند ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں باؤں، جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ۔ حضرات، پھر مجھے درد دل سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کبھی ہمارے اسلاف نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کیا، مگر آج ہم ابدی خسران اور دائمی خذلان کے عمیق وادیوں میں اوندے منہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ گلشن اسلامیہ کے مہکتے پھول تھے، مگر آج ہم پاؤں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے حجاز کی زمین سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں اذان کی صدا کو بلند کیا، مگر آج کی بلے اول اذان کی صدا کو ترس رہا ہے۔ کبھی انہوں نے قرطبہ جیسی عظیم مساجد کو تعمیر کیا، مگر آج بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرات، کبھی وہ اندلس جیسے عظیم شہروں کے فاتح تھے، مگر آج ہم عراق و افغانستان میں مفتون نظر آ رہے ہیں۔ آج میں فقط یہی کہوں گا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ،
گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔